نورانی مخلوق اس دنیا کے اتنے آئی اور جو لذت آسمانہ کے اتنے بیت المعمور کے اندر انہیں چاہیے ہے انہوں نے ملی ہے مٹھاس کی لذت زمین کے اتنے مالک نم عزت کی بارگاہ کے اندر عرض کریں نہیں کہ اے مالک جس طرح آسمانہ کے اتنے تیرا گھر ہے بیت المعمور اگر ایو جیا گھر اس زمین کے اتنے اس عرش کے اتنے دوستان محترم جس وقت بیت اللہ مکہ المکرمہ کے اندر اللہ کا گھر بنایا گیا تو اللہ کا قرآن دسیتا کہ وکان عرشہ علی الماء کہ اللہ کا عرش جڑا ہے وہ پانی کے اتنے ہے پانی ہی پانی ہے زمین کا وجود تک نہ ہے تو فرشتے جس وقت اس پانی کے اتنے آئے تو انہیں کمی محسوس کی تھی بیت المعمور دی مالک نم عزت کی بارگاہ کے اندر عرض کرے دیں کہ مالک جس طرح آسمانہ کے اتنے بیت المعمور ہے تیرا گھر ہے عبادت گاہ ہے بیت اللہ ہے اسی طرح اس پانی کے اتنے بھی تیرا گھر ہونا چاہیے تاکہ ایسا اس کا طواف کرو اس کے اندر عبادت کرو اللہ کی قرآنی مخلوق نے مالک نم عزت کی بارگاہ کے اندر التجا کی ولو مالک نم عزت کن فیکون دا مالک ہے جس چیز کے متعلق بھی ارادہ فرمایا ہے کن آخدا ہے بس وہ چیز مکمل ہو رہی نہیں اللہ رب العزت نے فرشتے کو حکم فرمایا کہ اگر تمہارا دل چاہتا ہے کہ اس پانی کے اتنے بھی بیت اللہ ہوئے میرا گھر ہوئے جس کا طواف کرو جس کے اندر سے زیارت کرو ول میرے گھر کو بناؤ فرشتے نے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ میرے گھر کو بناؤ لذت چاہو مٹھاس حاصل کرو میرے گھر کے اندر عبادت کرو میرے گھر کا طواف کرو وہ فرشتے اور فکر کرنے پہ گئے کہ مالک نم عزت تیرا گھر کس جگہ ہوتے بناؤ کس جگہ ہوتے بناؤ اس کے اندر مفسرین کرام نے نقطے بیان فرمائے ہیں محبت مصطفیٰ دے کہ مکہ المکرمہ کے اندر بیت اللہ کیوں بنیا تو قرآن پاک کی آیت اکثر مرتبہ علماء کرام کو سن چکے ہو سو کہ اللہ رب العزت نے اس شہر کی قسمہ اصل تو چاہیا ہیں اللہ رب العزت نے اس شہر کی قسمہ اصل تو چاہیا ہیں ظاہر آمد مصطفیٰ ہوتے فرمایا ہیں کہ لا اقسم بهذا البلد معبود میں اس شہر کی قسم ہے مالک کیوں قسمہ چاہنا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ
کی نے کہ اے مالک یہ وزنی پتھر یہ بھاری پتھر اٹھا کے میں کس طرح تعمیر کرے سا دیوارا تیرے گھر دیا. تو انبیاء کرام دی بارگاہ دے اندر اللہ دی نورانی مخلوق آ گئی. اللہ رب العزت نے نورانی مخلوق کو حکم فرمایا کہ بنجو میرے پیارے آدم دی مدد کرو اس دی امداد کرو اس دے نال بن کے میرے گھروں آسرے نو تعمیر فرماؤ. تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جس وقت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی ایسے ایسے نورانی فرشتے آئے اور ایسے وزنی پتھر اٹھا کے آدم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کیتے کہ اگر ترہی بندے کٹھے رنگ کے زور لاون کہ اس پتھر نو چاون تو نہیں چاہ سکتے لیکن نورانی مخلوق نے اللہ دی امداد دے نال اللہ دی طاقت دے نال وہ پتھر اٹھا کے آدم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کیتے اور آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی. اور مفسرین کرام لکھتے ہیں اسی آیت کریمہ کے تحت کہ وہ بیت اللہ جو آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا اس دیا دیواراں اس دی عمارت طوفان نوح تک نوح علیہ السلام کا دور کے اندر جو طوفان آیا اس وقت تک وہ دیواراں وہ بیت اللہ موجود رہی. روئے زمین کے ہوتے آمن والا وہ طوفان وہ فلڈ وہ پانی اس کے ذریعے اللہ رب العزت ارشاد فرمائے کہ اس بیت اللہ نو اس دیا دیواراں نو تعمیر آدم نو اساں آسماناں دے اوتے اٹھا لیا بیت المعمور دے اندر کیونکہ وہ بالمقابل بیت المعمور دے بالکل قریب ہے. بالکل جس جگہ دے اوتے آسماناں دے اوتے بیت المعمور ہے اسے جگہ دے اوتے بیت اللہ یعنی مکہ المکرمہ دے اندر اللہ دا گھر ہے. طوفان نوح دے اندر اللہ رب العزت نے اس بیت اللہ نو اس دی دیواراں نو اس دی عمارت نو آسماناں دے اوتے اٹھا لیا. اور اسی طرح دور چلتا چلتا جس وقت دیواراں اٹھی گئیاں بیت اللہ کا نشان تک نہ رہا لیکن لوگوں کو یقین ہے لوگ جانتے ہیں کہ مکہ المکرمہ دے اندر فلاں جگہ دے اوتے اللہ دا گھر ہے اللہ دا گھر ہے اس دے اندر من کے برکتاں حاصل کرے دے حاصل اس دے اندر من کے مالک کے لم یزل دا فضل و کرم ہوتا ہے. لیکن لوگوں کو یقین اتنا ہے چاہے وہ عمارت چلی گئی واپس لیکن لوگ اکٹھے آ کے اسی طرح بن اس جگہ دا یعنی سرخ رنگ کا ایک ٹیلا ایک ٹپا دسے دے ہیں سرخ رنگ کا ایک پہاڑ دسے دے ہیں کہ اس بیت اللہ دی جگہ دے اوتے سرخ رنگ کا ایک پہاڑ ہے. لوگ آ کے اس کے ارد گرد اس کا طواف بھی کرے دے ہیں اس مقام دے اوتے عبادت بھی کرے دے ہیں تے برکتاں حاصل کرے دے ہیں کیونکہ مالک کے نبی اعظم کا فرمان ہے کہ مکہ کا مبارکہ کہ وہ گھر برکت والا ہے. اس گھر کے اندر برکت ہی برکت ہے. اس گھر دی شان یہ ہے کہ ایمان دی حالت دے نال جڑا بندہ اس دے اوتے نظر پیندے چا ایمان دی حالت دے نال ایمان دے نال جڑا اس گھر دے اوتے نگاہ پیدا ہے اس گھر دی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس گھر کو دیکھن والے دے سارے گناہ معاف فرمائے گا. اس گھر دی فضیلت اور شان یہ ہے. طوفان نوح کے اندر عمارت ختم ہو گئی. دور چلتا چلتا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا آ گیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جبریل علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر خدمت ہوئے. اللہ کا پیغام سنایا کہ اے پیارے ابراہیم مالک کے لم یزل کا فرمان ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ میرے گھر نو تساں اپنے ہتھاں مبارکاں دے نال آسرے نو گل تعمیر فرماؤ کہ لوگ معلوم ہے اس کی برکت کرو اس کی عمارت کرو اس کے طواف کرو لہذا میرے گھر نو دوبارہ تعمیر فرماؤ. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اوپر پیغام آیا نشاندہی کہائی کوئی نہ صرف سرخ بندہ ایک ٹیلا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے کہ مالک تیرے گھر میں کس جگہ دیتے بنا ہو سا کوئی نشاندہی تو ہے کوئی نہ وہ کن فیکون دے مالک دے فرمان کے اندر کوئی دیر تہم نہیں کوئی نہ. مفسر لکھتے ہیں کہ اس مقام دے اوتے بدل آ گئے بادل نے آ کے سایہ کیتا اور اللہ کی طرفوں الہام پیغام آیا کہ اے پیارے ابراہیم اس بدل کا سایہ جتوں تک پیدا کیا ہے میرے گھر کی بنیاد اتوں تک رکھ دو. بصیرت دیگر دوسری روایات کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جبریل علیہ
کی بنیاد کھٹے دے گئے اور اس بنیاد تک پہنچے جیڑی بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی ہے. آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی اس بنیاد رکھی ہوئی بنیاد میں پہنچے، خدے دے اس بنیاد میں پہنچ گئے. اور جبریل علیہ السلام نے نشاندہی فرما دی تھی، اے پیارے ابراہیم بس یہاں میرے گھر کی بنیاد ہے، اس گھر نو آسر نو تسا تعمیر فرماؤ. ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کر دی. اور مستری دے نال ایک مسئول ہو جائے جڑا گارا ایک سل چاہ کے دیتا ہے مستری کو. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نام لیا، اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے گھر کو دوبارہ تعمیر فرماؤ. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا شروع ہو گئے. اسماعیل علیہ السلام گارا بھی چاہ کے دے رہے اور پتھر بھی اٹھا کے دے رہے، پتھر بھی اٹھا کے دے رہے. جس وقت دیواریں بلند ہو گئیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کوئی ایسا پتھر لے آؤ جس کے اوپر کھڑے ہو کے اس گھر کی مزید تعمیر کروں، جتوں تک مالک کے نبی اصل کا فرمان ہے اس گھر کو اساں اتوں تک بلند کرنا ہے، تعمیر کرنا ہے. دوستان محترم، میرے آخر کا مقصد ہے کہ جس مقام کے اوپر اللہ کے پیارے دے قدم لگ بنے وہ جگہ اللہ دیا نشانیاں بن رہی ہے، وہ جگہ برکت والی بن رہی ہے، وہ برکت حاصل کرنے والی جگہ بن رہی ہے، برکت دیون والی جگہ بن رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام جدا اس پتھر کے اوپر سوار ہوئے، یہ پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے بیت اللہ کی مزید تعمیر کرو. دیواراں بلند ہونے لگ گئی، پتھر جتوں تک پہنچنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر جو سوچ پیدا ہوئی اس سوچ کو پتھر نے جان لیا. جب پتھر نے جانچیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس کو بھی بلند ہونا چاہتے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر سوچ پیدا ہوئی ہے پتھر بے جان ہے، اس کے اندر جان کوئی نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اس سوچ کو سن لیا. اسی ارادہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے کتے ہو مردا تو پتھر خود بخود اٹھتے ہو گئے. پتھر سخت ہے، اس کے اندر گنجائش کوئی نہیں. مالک کے نام یزر چاہے تو اس کے وچوں چشمے جاری فرما سکتا ہے، اس کے وچوں اپنی قدرت کے نظارے دکھا سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام جس پتھر کے اوپر سوار ہوئے پتھر ایک تا بلند ہو گیا ہے. تو جب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر سوار ہوئے نا پتھر ریشم بن گیا ہے، موم بن گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے بوسے لے سی اور ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو اپنے اندر سما لیا. اور وہ برکت، یہ برکت مبارکہ کہ وہ گھر برکت والا ہے، وہ گھر مکہ کے اندر ہے. مفسرین کرام برکت مراد یہ لیتے ہیں کہ اس گھر کے اندر ایک تا مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم ہے جو بیت اللہ کے دروازے کے بالکل مقابل ہے، سامنے ہے. اور اس ابراہیم مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر فرمانے ہیں. دوستان محترم، ہزارہ سال گزرن کے بعد آج بھی وہ برکت باقی ہے. اکثر مسلمان اس کی زیارت کر کے آئے کہ اس پتھر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریف کے نشان باقی ہیں اور وہ